آگے بہت خوبصورت آیتیں جس کے اوپر ایک سال پورا تھیم دیا تھا پاکستان کے ٹرپ کا، اور وہ کیا ہے؟ رکو نمبر 5 41 سے 53، نیک لوگوں کا جنت میں داخلہ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ یہ ہے لاہ الحدیث۔ تعلق ٹوٹے ہوئے، اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، بندوں سے ٹوٹ گیا، رشتوں میں کمزوریاں، ماں باپ سے تعلق آج کی اولادوں کے ٹوٹ گئے، شوہر بیویاں، بیویاں شوہر محبت تو کرتے ہیں مگر دوسرے کی بیوی اور دوسرے کے شوہر سے، اور اپنے شوہر اور بیوی کے ساتھ نہ رحمت ہے نہ مودت ہے۔ یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ عورت مرد ہے، مرد عورت ہے، سیم جینڈر کی شادیاں فساد ہیں، ہوموسیکسولیٹی فساد ہے۔ ایک ایک معاملے کو کھول کر دیکھے تو اس وقت پوری دنیا پولیشن سے بھری پڑی ہے۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے بس کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ دیکھیے امید ہے اللہ کو آپ سے اور مجھ سے بھی کہ انشاءاللہ تمہاری کوششوں سے دنیا میں کچھ نہ کچھ بہتری تو آئے گی۔ اسٹارٹ فرام یور سیلف، اپنے گھر سے شروع کرو۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح اگلوں کا انجام کیا ہوا، جن میں سے اکثر لوگ مشرک تھے۔ بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیے، یعنی ڈونٹ لک ایٹ دا سوسائٹی، پیئر پریشر میں نہ آئیں۔ جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے جاؤ، باقی کام اللہ آسان کر دے گا۔ قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں، اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، یعنی اس دن کوئی تمہیں اپنی اوٹ میں نہیں چھپائے گا، بالکل برہنہ تم کھڑے ہوگے قیامت کے میدان میں۔ کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں۔ ہائی لائٹ کریں۔ آج یہاں آ کر بیٹھے اللہ کے کلام کو سننے اور سنانے کے لیے، اصل میں آپ اپنا بیڈ روم سجا رہے ہیں جنت کا، اپنی قبر کے اندر آپ نعمتیں بلا رہے ہیں۔ جنت ایک ٹکڑا ہے، جہنم بھی ایک ٹکڑا ہے زمین کا۔ آپ کے میرے اعمال اس کو یا سجا رہے ہیں یا اس کو بگاڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس ساری باتوں سے کیا ملے گا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزات دے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ کفار کو دوست نہیں رکھتا۔ فیتھ ان ایکشن، اللہ کو دوست بنائیے، اللہ کے دشمنوں کو نہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھی چلا دینا ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گناہگاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اللہ کہتے ہیں مجھے کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن میں نے خود کو مجبور کر لیا ہے اس پہ کہ میں مومنوں کی مدد کروں گا۔ اور اللہ غزہ اور اس کے ارد گرد دنیا میں جہاں بھی امت مسلمہ اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ ہم جیسے لوگوں کو جو بھی ان آزمائشوں میں نہیں پڑے ہوئے اس دنیا کے جہاد میں سرخرو کر دے، اور ہم اپنی زندگی کو لاہو الحیات بنانے کی بجائے با مقصد طریقے سے گزارنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ اپنی مرضی کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں بارش کے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتے اپنے بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسی خوبصورت مثالیں ہیں کہ دل کر ہر ایک پہ بات کی جائے، لیکن الحمدللہ معنی بڑا سمپل ہے جو آپ خود بھی انجوائے کریں۔ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں رب کا تعارف ہے۔ یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے، تو ڈونٹ لوز ہوپ۔ اگر آج خشکی ہے تو کل بارش بھی ہوگی۔ بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ جو امت مسلمہ کے دلوں کو بھی زندہ کر دے، کیونکہ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مردے کوہن کا چارہ۔ اللہ امت مسلمہ کو بشارتیں دے رہا ہے اس صورت کے اندر، اور کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم بادیں تن چلائیں یعنی تیز ہوائیں چلا دیں، اور یہ لوگ انہی کھیتیوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگ جائیں۔ یعنی کچھ لوگ نعمتوں میں اللہ کے قریب آتے ہیں اور کچھ آزمائشوں میں دور بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کی مثال دکھائی گئی ہے کہ کس طرح کچھ لوگ ڈپریشن اور پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی زندگی میں آپ کو کوئی چیز ڈاؤن کرے تو یہ آیت سوچ لیجیے گا،
آپ دیکھیے کہ بچوں کا، بڑوں کا، شوہر کا، بیوی کا، ہمیں تو یہ غم ہے نا، ان میں کوئی بھی غم آئے نا تو فوراً دیکھیں نہیں، میں نے ڈپریشن میں نہیں جانا، میں نے انگزائٹی میں نہیں جانا. آپ اور قرآن میں پڑھ رہے ہیں نا تو مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں ہے، ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی، ہمارے مرد بھی ٹھیک ہوں گے، ہماری روزی روٹی ٹھیک ہوگی. 20 مسئلے سوچ لیجئے جو آپ کے دل کو کھپاتے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، بولیے الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الایمان، علی نعمت القرآن، علی نعمت الہدایہ. مسلمان تو ہے نا. تو مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. بے شک اب مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہوں، اور نہ بندوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں. آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں ڈال دے. 3 آیات ایمان سے متعلق. 45 روم لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. نیکیاں کرنے کے بعد بھی اگر جنت مل گئی تو یہ ہماری نیکیوں کا نہیں، اللہ کے فضل کا کرم ہے. بائی ڈیفالٹ ہماری کوئی نیکی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ جنت دے. اللہ اپنی رضا سے، خوشی سے کچھ چینج ڈال کے اس کو بڑھا دے تو جنت ملے گی. پھر 47 روم اللہ کی مدد مومنوں کو ملتی ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. تو پھر آپ کو اللہ کی مدد بلانی ہے تو کیا کریں؟ ایمان کو بڑھائیں. ایمان کی طاقت اس آیت کے ساتھ نوٹ کر لیجئے. پھر 53 روم آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں. اللہ میں آنکھوں اور دل کے اندھے پن سے بچا لے. اب اس رکوع میں آیت 41 میں ظہر الفساد فی البر والبحر کی بات ہوئی. یاد رکھیے دنیا میں 2 قسم کے فساد ہیں. ایک مادی فساد، یعنی جس کو آپ دیکھیں کہ گندگی پڑی ہوئی ہے، آپ جائیں گھر میں خوب کچرا پھیلا ہوا، یہ ظاہری فساد ہے. مادی فساد یعنی فضائی آلودگی ہے، پلیوشن ہے، ہمارے ملکوں میں کچرے کے ڈھیر ہیں، مچھر ہیں، مکھیاں ہیں. لیکن ایک مانوی گندگی بھی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اخلاقی فساد، رشتوں کا بگاڑ، شوہر بیوی کے رشتے میں خیانتیں، ماں بچوں کے بیچ میں کیا کچھ ہے. آج کے پارے کے ساتھ کہوں گی پھر کہ اگر ہجرت کو دل نہیں چاہ رہا اور آپ کہتے ہیں ان ملکوں میں صفائی بہت ہے، ان ملکوں میں یہ بہت اچھا، وہ بہت اچھا، تو ذرا سا اس مانوی فساد کو دیکھیے کہ جس کی وجہ سے آج یہاں 10 قسم کی گندگیاں. آپ کے بچوں کو وہ پڑھنا پڑتا ہے جو آپ گوارا نہ کریں اگر آپ ان کی کتابوں کو دیکھ لیں. ان کو وہ دیکھنا پڑ رہا ہے جو آپ دیکھیں گے نہیں. یہ جو ایڈز ہے یہ کیا ہے؟ یہ دماغی فساد کا نتیجہ ہے. یہ ہم جنس پرستی ایک فساد ہے. عورت کی عورت سے شادی لیگل ہونا یہ ایک فساد ہے. مرد کی مرد سے شادی فساد ہے. کیا کریں پھر ہم کیسے پوری دنیا سے جا کے لڑیں؟ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. پاک کلمے کے ذریعے سے دنیا کو فساد سے پاک کر دیجیے. امت مسلمہ کے ہاتھ میں ریمیڈی ہے. آپ کے میرے ہاتھ میں وہ ویپن ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا سے لہو الحدیث اور لہو الحیات نکلے گی. کرنے کے کام کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی پکڑ کو غنیمت جان کر توبہ کرنی ہے اور اپنے اعمال کی درستگی کرنی ہے. دنیا کی تباہیوں پر غور و فکر کر کے عبرت پکڑنی ہے. انسان کے نیک یا بد اعمال اس کے اپنے ہی لیے ہوتے ہیں. کسی کو کسی کے عمل کا بدلہ نہیں ملے گا. ہر بندہ اپنے اعمال کے بس گروی رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ میں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے والا بنا دے. آگے جی رکوع نمبر 6 54 سے 60 روز قیامت مجرموں کی حسرت. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے. یہ تھا ویل آف لائف آپ کا میرا. بچپن میں بھی کمزور تھے، بیچ کی تھوڑی سی جوانی ہے جو چل رہی ہے، آگے پھر کمزوریاں اور بڑھاپا، اور اس کے بعد تو وہ ہے جس کے لیے ابھی تک ہم تیار نہیں. اور وہ کیا ہے؟ اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی گناہ گار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح بہکے ہوئے ہی رہے. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے جو ہمیں قیامت تک ٹھہرے رہے. آج کا یہ دن قیامت کا دن ہے لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے. یو ڈونٹ بلیو. آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو، آئی ڈونٹ تھنک سو.
قیامت آئے گی، حالانکہ وہ آئے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ بس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کیا جائے گا، کیونکہ عمل کی جگہ تو یہ دنیا ہے۔ پیپر لینے کے بعد تو کوئی ایگزامینر نہیں دیتا کہ جاؤ اس میں اب لکھ کے آ جاؤ۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بےہودہ گو بالکل جھوٹے ہو۔ نعوذ باللہ۔ دیکھیں نبیوں کے اوپر جھوٹے ہونے کا الزام بھی لگتا تھا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر لگا دیتا ہے۔ کل نبی کو لوگ جھوٹا کہتے تھے، آج داعی دین کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ کو وہ لوگ ہلکا یعنی بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ سورت دیکھیے کس آیت پہ پوری ہو رہی ہے؟ امیدیں، تبشیر، بشرا، بشارتیں۔ ایمان سے متعلق ایک آیت 56 روم، قیامت کے دن سب جھوٹ کھل جائیں گے، اس لیے تھوڑا سا انتظار کرو۔ 52 میں لا تسمع الموتیٰ کی بات ہوئی کہ تم مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ مردے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو قبروں میں ہیں، اور ایک وہ جن کے دلوں پر قرآن کا پانی نہیں پڑا۔ آج کوئی قبر کے پاس کھڑا گھنٹوں چیختا رہے، قبر والا اس کی بات نہیں سنے گا، اور سن بھی لے گا اگر بالفرض محال تو جواب نہیں دے گا۔ اسی طرح آپ قرآن کی دعوت دیتے دیتے تھک جائیں، بلاتے بلاتے پیار سے کھانے کھلائیں، گھروں میں درس رکھیں، فرینڈز کو بلائیں، یہ کریں وہ آنا بھی چاہیں، ہیں بھی ساری بڑی پیاری، لیکن رستے میں دنیا ہے، لہو الحدیث اور لہو الحیات۔ کتنے پیارے لوگ ہیں جو آ نہیں رہے۔ آپ مت سوچیے کہ آپ ہی بہت پیارے ہیں، آپ قرآن کی دعوت پہ آ گئے ہیں، آپ سے زیادہ اچھے لوگ گھروں میں ہیں ابھی بھی، کیونکہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا، آئیں گے انشاءاللہ، ان کو بھی اللہ لے کے آئے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ بچپن اور بڑھاپے کا تذکرہ تھا اس رکوع میں۔ اللہ کہتا ہے خلقکم من ضعف، بچے کو کمزوریوں پہ پیدا کیا۔ یہ جو ضعف ہے نا، یہ بچے کے چہرے کی وہ معصومیت ہے۔ آپ دیکھیے بچے کے فیچرز جیسے بھی ہوں، چپٹی ناک ہو، پھینا ہو، موٹی ناک ہو، کالا رنگ ہو، پیارا لگتا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ بچے کو پیار چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ نے بچے کے چہرے پہ معصومیت کا پردہ کیوں ڈالا؟ تاکہ لوگوں کو اس پہ پیار آئے۔ چلے بڑھاپے کو ذہن میں لائیے، وہی بچپن کی شکل جوانی کے مختلف ادوار سے گزر کر جب بڑھاپے میں آئی تو جھریاں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ آج آپ کو جواب مل رہا ہے کہ بڑھاپے میں جھریاں کیوں پڑتی ہیں، تاکہ ان کے چہروں کو دیکھ کر ہمیں ان پہ ترس آئے۔ بڑھاپے میں ترس کی ضرورت ہے اور بچپن میں معصومیت کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ عمر کے مختلف مراحل میں ایک ہی شکل میں کتنی تبدیلی ہے۔ کیا یہ اللہ کے وجود کی نشانی نہیں ہے؟ کبھی بچے کو ذہن میں لائیے، چھوٹا سا بچہ اور اس کے چہرے پہ جھریاں ہوں، کیسا لگے گا؟ اور اکثر لوگ جنہوں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہوتی ہے نا، ان کے چہرے پہ جھریاں تو آ جاتی ہیں، لیکن بچوں والی معصومیت بھی آ جاتی ہے۔ ہماری نانیاں، دادیاں اور آپ اپنی ساسوں کو ذہن میں لائیے، کیا ان کے چہرے پہ چمک تھی، تبت نو لگاتی تھی، اور وہ سرما اور کاجل، کیا حسن تھا ان کے چہروں پہ۔ وہ دنداسا، دانتوں کو لال کر لینا، وہ دھلنے جو وہ بنتی تھی وہ آج تھی، فطرت کا حسن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت سے پہلے قیامت کے بعد کے لیے تیاری کرنے والا بنائے، اور راہ حق کی دعوت میں آنے والی تکلیفوں پر صبر سے کام لینا سکھا دے۔ یہاں پہ سورت پوری ہوئی، اچھی تھی نا سورت، بہت پیاری سورت تھی۔ تھوڑا سا رب دیکھتے ہیں آپ سورت روم اور اس سے اگلی سورت لقمان کا۔ آپ دیکھیں کہ سورت روم میں پورا، اگر میں آپ کو ون لائنر آنسر دوں نا کہ پوری سورت میں ایک کامن ورڈ بتائیے تو توحید، نشانیاں دکھا کر، یہ دکھا کر اللہ ایک ہے، اللہ کیا کچھ کرتا ہے۔ سورت لقمان میں شرک عظیم کی بات ہے، اس کا اپوزٹ رخ دکھے گا۔ پھر دوسری بات ہے کہ سورت روم کا اختتام کیا ہوا؟ لا یوقنون، وہ یقین نہیں رکھتے۔ اور سورت لقمان کے ابھی آغاز میں ہی ہم دیکھ لیں گے ہم یوقنون، وہ یقین رکھنے والے۔ یہ علوم القرآن کا ایک پورا ٹاپک ہے کہ سورت کا شروع اور آخر پوری 114 سورتوں کا سیفڈ ہے۔ یہاں تو میں آپ کو صرف ایک چکھاتی ہوں، اس میں سے ایک دو جملہ، حالانکہ اس میں ایک پورا سمندر ہے علم کا۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم رمضان کے بعد مزید علم سیکھیں۔ آگے ہے سورت لقمان، 31 نمبر کی سورت، 34 آیات۔ ایک انسان کے نام پر جو نبی نہیں تھے، یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ سورت مریم ایک عورت کے نام پہ ہے
جو نبیہ نہیں تھی، یہ صورت اس کے پیرالل آ گئی۔ لقمان کا نام جو نبی نہیں تھے، لیکن ان دونوں کا تذکرہ اچھے لفظوں میں آیا۔ تیسری صورت ایک غیر نبی کے نام پہ صورت تبت ہے، جس میں ابو لہب کا تذکرہ ہے، تو وہاں صورت لہب بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ ایک انالوجی بتا دی آپ کو تین صورتوں کی کہ وہ تینوں صورتیں کس طریقے سے وہاں آپ کے سامنے میرے سامنے آتی ہیں۔ چند چیزیں ذرا صورت لقمان کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ اس کا نزول بھی 590 میں ہوا، اور ہم قرآن پاک کے جس دور سے اب اس وقت گزر رہے نا، یہاں جو صورتوں کی ترتیب ہے نا، عموماً یہی زمانہ نزول کی بھی ترتیب ہے۔ ظلم و ستم تھا، مسلمانوں کو غیر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا۔ اس صورت میں حکمت کا لفظ، جذبہ شکر، توحید اور شرک کی بات ہے، اور ثابت کیا گیا کہ توحید عدل ہے، یعنی صرف ایک اللہ کو ماننا ہی عدل کا تقاضا ہے، دو بھی ہوتے تو بات نہیں بنتی۔ اور شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، چونکہ یہ بیچ کا دور تھا، کسی کا بیٹا مسلمان ہو رہا تھا، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر۔ تو اس صورت میں نیو مسلم یعنی ریورڈز کو، نو مسلموں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ مشرک ہیں، تم نے ان کی اطاعت تو نہیں کرنی، یعنی ان کے کہنے پہ شرک تو نہیں کرنا، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک چھوڑنا نہیں۔ اور اسی طرح پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ والی صورت، باپ اور بیٹے کے بیچ کا تعلق، جیسے صورت یوسف میں آپ کو دکھا تھا نا، اس صورت میں ایک غیر نبی یعنی لقمان کی نصیحتوں کی صورت میں رکوع نمبر 2 پہ ہوگا۔ آئیے ذرا اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 1 سے 11 آیات ہیں۔ لہو الحدیث، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی و رحمۃ للمحسنین۔ سبحان اللہ، محسنوں کی باتیں ہیں۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے راہبر اور سراسر رحمت ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نوٹ کریے گا محسن کون؟ نمبر 1، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ 3 بڑے بڑے پلرز دے دیے اسلام کے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ آپ کو لگا نہیں ایک دم کہ آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی؟ یہ بھی لکھ لیں، سورۃ لقمان اور سورہ بقرہ کا سٹارٹ ملتا جلتا ہے۔ حافظوں کو بڑی غلطی لگ جاتی ہے ان میں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لفظ باتوں کو مول لیتے ہیں، یعنی پیسوں سے خرید کے لاتے ہیں لہو الحدیث، کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرف منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں، یعنی سنی انسنی کرتا ہے۔ گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، ڈھکن ہے ان کے کانوں پہ، یعنی کان بند ہے ان کے۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام بھی کیے، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ بہت بڑی عزت اور غلبے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے۔ تم انہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی کوئی پلر دیکھا؟ اس روم کے اندر دیواریں ہیں، کوئی بلڈنگ دنیا میں ایسی ہے جس میں دیواریں نہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس میں پلرز ہوں گے، یا کوئی اس کا ایسے گول طریقے سے بنایا ہوگا کہ اس کی روف پورا اس کا بوجھ اٹھائے۔ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے، یعنی تمہیں دے کر ہل نہ جائے، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق۔ اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ، کچھ بھی، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے بے بس کرنے والا کہ اللہ نے تو اتنی پیاری دنیا بنا دی، یہ تمہارے لات منات عزا یغوث نصر انہوں نے کیا بنایا؟ تو ایک آیت ہے اس میں ایمان سے متعلق، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، نیک کاموں کے نیک نتائج، برے کاموں کے برے نتائج، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ ہے جی وہ رکوع جس کے تھیم پہ آپ کا پارہ ہے، پہلی آیت پارے کی جو گزر گئی، اور اب یہ مین ہے۔ آیت 6 میں لفظ گزر ہے لہو الحدیث۔ لہو الحدیث وہی ہے جس کو اب لغو کہیں۔ لہو اور لغو میں بس ہا اور غین کا فرق ہے۔ کلام دل فریب بھی اس کو کہا۔ ہر وہ چیز جو بندے کو نمبر 1 اللہ سے
دور کر دے، اور نمبر 2 اس کو مقصد حیات سے دور کر دے، اس کو لہو الحدیث کہتے ہیں۔ اور ہمارے سلف صالحین جس میں اولڈسٹ لوگ بھی آتے ہیں، جس میں آپ نام جانتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کا نام پرانے اسکالرز میں ہے، ابن عباس کی تو اللہ کے نبی نے گواہی دی تھی کہ ان سے قرآن کی تفسیر لو، وہ کہتے ہیں لہو الحدیث سے مراد جہاں غنا ہے۔ اور غنا کس کو کہتے ہیں؟ گانے کو، بجانے کو۔ اور غنا زنا تک لے جاتا ہے۔ یہ آپ جا کر ہر فلم انڈسٹری کے ارد گرد رہنے والوں کو دیکھ لیے، گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گانے سے دل میں نفاق ایسے پلتا ہے جیسے بارش کے بعد سبزہ اگتا ہے۔ آپ تاریخ میں جھلک ڈال کر دیکھیے، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ مسلمانوں کے وہ دور جس میں مسلمان عروج پہ تھے، ہر دور کے سنجیدہ حکمرانوں کا طرز عمل کیا تھا کہ انہوں نے اپنے دور میں گانے بجانے پہ پابندی لگا دی۔ میں حضرت عمر اور ابو بکر اور خلفائے راشدین کی بات نہیں کر رہی، اس کے بعد حتیٰ کہ رومنز، کرسچینز، روم میں ایک ایسا دور آیا کہ حکمران نے سب گانے بجانے والوں کو وہاں سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ یہ ہماری یوتھ کو بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ جوانی میں گانے سننے کو دل کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گانے سے کیا ہوتا ہے، ہم خدمت کریں، اور بدترین گانے وہ جو دین کے نام پہ لوگ میوزک کے ساتھ گاتے ہیں، نبی پہ درود اور اللہ کے نام ایسے ایسے میلوڈیس طریقے سے سناتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اسے دل میں اچھا لگتا ہے۔ لیکن نشید آپ سن سکتے ہیں، بغیر میوزک کے گانا جس میں حلال لفظ ہیں سن سکتے ہیں، بیوی شوہر کو دے کر گانا گا سکتی ہے، شرط یہ کہ وہ سننے کو تیار ہو بیچارہ، اللہ کا بندہ بیمار ہی نہ ہو جائے۔ آپ اپنے شوہروں کو گانے سنا سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ تجھے بنایا اللہ نے میرے لیے، میں آئی دنیا میں تیرے لیے۔ اور میاں صاحب آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے لیے میں دودھ کی نہر کھود دوں گا، یہ ایگزیجریشن ہوگی، سورہ شورى میں ہم پڑھ چکے۔ لکھیے ایک جملہ، اگر گانوں اور قوالیوں سے اسلام پھیل سکتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو یہی طریقے سے سکھاتا۔ میں آپ سب کی گواہی لینا چاہتی ہوں، ماشاءاللہ 20 پارے ہو گئے، نبیوں کا کتنی دفعہ قصہ آیا، بنی اسرائیل تو پہلے پارے سے ہی ہے، سورۃ الاعراف سے باضابطہ طور پہ انبیاء کے قصے شروع ہوئے، اور اب 20ویں پارے۔ آپ کو کہیں بھی نبیوں کا مزاج گانے بجانے کا دکھا؟ راگ رنگ ٹپے نہیں۔ اللہ کا کلام سب سے بڑا ہے، یہ دلوں پہ گانے سے زیادہ اثر لاتا ہے۔ بندوں کا کلام ہے گانا، آپ دلوں سے گانے کی محبت نکالنا چاہتے ہیں نا تو اللہ کا کلام سنیں، کیونکہ یہ سائڈ وے ایسے جیسے سی سو ہے نا، اوپر نیچے، جتنا آپ قرآن سنیں گے آپ کا گانا سننے کو دل نہیں کرے گا، میوزک کی محبت نکلتی ہے اور قرآن کی طرف آنے سے روکتا ہے آپ کو گانا۔ گانا اللہ کے کلام کی اہمیت کو کم کر دیتا۔ ایک آزمائش کے طور پہ رمضان کے دن ہے نا، اس میں چھوڑ دیں، اپنے بچوں سے کہ ایک ہفتہ گانے چھوڑو، میوزک چھوڑ۔ اور پھر جو آج کا میوزک ہے اللہ کی بنا، وہ تو اگریشن پہ لاتا ہے، وہ تو کہتا ہے کل می کل می کل می، لو یور سسٹر لو یور سسٹر، یہ گانے آج کے ریپ فلاں فلاں فلاں، یعنی جو گندگی اور بےہودگی، اور کئی لوگوں نے گانوں کو بیک ٹریک کر کے اس کے اندر سے آوازیں سنی۔ میں خود اس کی گواہی دے سکتی ہوں، آج سے کوئی 20-22 سال پیچھے کی کہانی ہے۔ ہم پاکستان میں تھے اس وقت، تو کینیڈا سے ایک بردر آئے تھے کہ جو پہلے میوزیشین تھے، بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی تو انہوں نے وہ چھوڑ دیا۔ اب وہ راز اور اسرار و رموز سارے جانتے تھے، انہوں نے ہمیں یعنی وہاں کر کے دکھایا کہ جب ہم اپنی ویوز کو گانوں کی جو ہوتی ہیں اس کو بیک ٹریک کر کے سنتے ہیں، جیسے اس وقت دیکھیں میری بات بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، بعد میں اس کو سیو کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنا وہ گرامو فون ٹائپ ہے، اس کو انہوں نے پلے کیا، وہ جو ایک بڑی مشہور پوئم ہے نا، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، اور ایک اور بھی ہے اسی طرح کی نا، جب وہ چلائی تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، پھر انہوں نے اپنے اس گرومو فون میں سے اس کو بیک ٹریک یعنی پیچھے سے سنایا، جیسے ایسے کہ اے بی سی ڈی کی بجائے زیڈ سے آپ شروع کریں، آپ یقین کریں اس میں سے جو آوازیں نکل رہی تھی نا، دیر از نو گاڈ دیر از نو گاڈ دیر از نو گاڈ۔ پھر ایک گانا انہوں نے ہمیں کوئی ایسا سنایا جس میں لکھا تھا کل می کل می کل می کل می، مجھے مارو مجھے مارو۔ آج آپ کے بچے جو سنتے ہیں آپ کو تو اندازہ بھی نہیں ہے، آپ جا کے ذرا چیک تو کیجئے، یہ جو ڈپریشن کے موضوع ہیں، جو سوسائڈ بچے کر رہے ہیں، جو ان کو ماں باپ اچھے نہیں لگتے، اسلام اچھا نہیں لگتا، شیطان نے ان کو گانوں کے رستے، میوزک کے رستے پیچھے سے ڈسا ہے۔ تو بہر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سب کے دلوں سے اس کو نکال لے، اور اس پہ انشاءاللہ ان پہ آپ کو دعا بھی سکھاتے ہیں کہ کیسے یہ دل سے نکلے۔ بس اللہ سے یہ دعا کریں کہ انت جل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کی محبت میرے دل میں ڈال دے، اس کو میری ٹھنڈک بنا دے۔ فیتھ ان ایکشن، قرآن سے حکمت اور ہدایت سمیٹنی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور احسان مند ہونا ہے۔
نماز زکوٰۃ کی پابندی اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے نیک اعمال کرنے ہیں۔ اور اگلا رکوع ہے جی فادر چائلڈ یا باپ بیٹے کے بیچ کا تعلق۔ اچھا باپ اپنے بچے کو کیسی نصیحتیں کرتا ہے؟ رکوع نمبر 2 آیت 12 سے 19۔ حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر۔ ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اب اس میں ساتھ ساتھ ہی دیکھیں گے نا تو پہلی بات لکھ لیں، ماں باپ میں حکمت ہونی چاہیے۔ اللہ نے نصیحت سے پہلے لقمان کے صاحب حکمت ہونے کی بات کی، اور جبکہ لقمان نے واز کہتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ہم انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا۔ یہ ہے ریوارڈ لوگوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ تعلق رکھنے کی نصیحت، اور اس کی راہ پر چلنا جو میری طرف جھکا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر بھی وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ دیکھیے اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ کل بتائے گا۔ یہ کانسیپٹ دیں بچوں کو بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ برا مانیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی اللہ کانشیس کیجئے، پیپل کانشیس نہ کیجئے بچوں کو۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آئے صبر کرنا، یقین مان کے یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ بچے کو کہہ رہے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، اور ہم بڑے ہو گئے، ہمیں ابھی تک یہ سبق نہیں آیا۔ بچہ اپنے ساتھیوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روکے گا تو بڑے ہو کے بڑی باتوں پہ روکے گا۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، ایٹیچیوڈ پرابلم، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز پست کر۔ یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ کیا گدھے کی بےزتی ہوئی؟ نہیں، گدھا گدھا ہو تو اچھا ہے، لیکن انسان گدھوں کی طرح اونچی اونچی بولے اور اس کی آواز میں اتنا جوش اور تھرل ہو تو وہ انسان اچھا نہیں لگے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم نے آیت 12 سے لے کے 19 میں لقمان کی اپنے بیٹے کو جو بہترین نصیحتیں دیکھی، شرک نہ کرنا، سب سے پہلے اللہ کا حق دیا، والدین کا احسان ماننا، اپنی بات خود نہیں کہی بلکہ تھرڈ پرسن کے سیکھے میں بات ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو اپنے حقوق نہ زیادہ بتایا کریں، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا، پھر آگے سے وہ بول پڑیں گے کہ نہ کرتے، نہ پیدا کرتے، ہم نے کیا کہا تھا ہمیں کریں۔ اگر وہ شرک پر اکسائیں تو اطاعت نہ کرنا، لیکن اچھا سلوک کرنا، نیکی کرو چاہے کتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، نماز قائم کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، لوگوں کے سامنے اتراؤ مت، زمین میں غرور کے ساتھ مت چلو، میانہ رہو اور نرم چال چلو، اپنی آواز دھیمی رکھو۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیسا بچہ آ رہا ہے؟ جب بھی ڈالنے کو نہیں دل کرتا۔ کریکٹر بلڈنگ ایسے کریں، اپنے بچوں کو آج جا کر اس پرکھیں، اس پہ پہلے تو اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم نے ان کے ساتھ غیر حکیمانہ باتیں تو نہیں کر لی بچپن میں کہ ان کو چڑ ہو گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں سب سے اچھے ہیں، ماں باپ کے سامنے برے ہیں۔ کوئی ماں کہتی ہے مجھ سے چھیڑا بچے کو، کوئی باپ کہتا ہے اس کو میں نہیں اچھا لگتا۔ آپ نے اوور ڈوز دی ہے یا رانگ سوئی کا نمبر چوز کیا، کچھ نہ کچھ آپ نے تربیت میں کیا جس کی وجہ سے بچوں میں ریئیکشن ہوا، اور باہر کی دنیا بھی بہت ہے ماں باپ سے آزاد کروانے والی۔ فیتھ ان ایکشن، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، مصیبت کے وقت صبر اور ہمت دکھانی ہے، غرور اور تکبر نہیں کرنا، بات کرتے ہوئے آواز نیچی رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آخری رکوع ہے سورت کا، رکوع نمبر 3 20 سے 30۔ آباء و اجداد کی پیروی کرنا سوچ سمجھ کر۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو
ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابع داری کرو تو کہتے ہیں ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اسی کی تابع داری کریں گے، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، سرنڈر ہو جائے، سبمیشن ہو جائے اس کے اندر، اور ہو بھی نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ کفار کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا، بے شک اللہ سینوں کے بھید تک سے واقف ہے۔ ہم انہیں گو کوئی یوں ہی سا فائدہ دے دیں لیکن بالآخر انہیں نہایت بے چارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہکا لے جائیں گے۔ یہ ہے لاہ الحیات، بیکار زندگی آج۔ اللہ کہتا ہے موجیں کر لو، مستیاں کر لو، جب میرے سامنے آؤ گے تو لگ پتا جائے گا۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو ضرور جواب دیں گے کہ اللہ۔ یہ ہے ربوبیت کا اقرار، فطرت میں گندی ہوئی پکار کا جواب۔ تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا، بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ اب یہ آیتیں سنتے وقت ذرا اللہ کی بڑائی کو محسوس کیجئے۔ روئے زمین کے تمام درختوں کے اگر کلمے ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں، تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور با حکمت ہے۔ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک کا جی اٹھنا، یعنی ایک کو کرنا یا کروڑوں کو کرنا ایک برابر۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے؟ سورج چاند کو اسی نے فرما بردار کر رکھا ہے اور ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی چیز نہیں چھوڑی اللہ نے۔ فیتھ ان ایکشن، دعوت حق دیتے ہوئے حکمت سے بات کرنی ہے، ابا اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی۔ اب ہے آخری رکوع، رکوع نمبر 4، 31 سے 34۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سوچیے اس کو اور اپنے پیاروں کو ذہن میں لائیے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں، یعنی سمندری طوفان آتا ہے، ٹائٹینک کو ذہن میں لے آئیں، تو نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ باری تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہوں۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا۔ امیجن کیجئے باپ بیٹے کے رشتے کو، اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ الغرور اس کا نام ہے، بڑا دھوکے باز۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا۔ آپ کو مجھے نہیں پتا کل کا سورج کیا لے کر آتا ہے، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ پتہ ہے آپ کو مجھے ہم کہاں مریں گے؟ سفر میں کہ حضر میں، گرمی میں کہ سردی میں، اپنے ملک میں کہ غیر ملک میں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں ایمان کی موت دے، جہاں بھی دے، جب بھی دے۔ فیتھ ان ایکشن، اپنے اعمال کی فکر خود کرنی ہے، دنیا کی زندگی میں آخرت کو نہیں بھولنا۔ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کا شکر کرنا ہے۔
خوبصورت صورت ہے. آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے پیرنٹنگ کے نقطے ہیں. جتنے بھی بچوں کی تربیت پہ موسٹلی لیکچرز کوئی بھی اسپیکر دیتا ہے وہ انہی آیتوں کو یوز کرتا ہے. اللہ آپ کے بچوں کو بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے.